اصلاح تو فرض ہے، حافظ عالم مفتی بننا فرض نہیں، بیان کرنا بھی فرض نہیں، اللہ بیان کرا رہے ہیں ٹھیک ہے، اس بیان پر عمل، تقوی، اللہ تعالیٰ کی دوستی. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. توبہ کی 4 شرطیں تو سب کو یاد ہو گئی ہوں گی. اب گناہ سے الگ ہونا 1، نمبر 2 ندامت طاری ہونا، نمبر 3 پکا ارادہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نمبر 4 جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں. بہنوں کو تو حصہ دیا ہی نہیں، بھائی کو تو حصہ دیا نہیں، بوڑھی ماں بیوہ کو حصہ دیا ہی نہیں، تو حق کہاں ادا کیا؟ میں کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ابھی دیکھیے آپ جو روزانہ آتے ہیں، کتنے پرچے اب تک آ چکے ہیں کہ بھائی وراثت نہیں دے رہے ہیں، دعا کریں ہم تکلیفوں میں ہیں. ایک واقعہ تو وہ میں سناتا ہوں جب یاد آتا ہے، واقعات بہت ہیں. ایک صاحب کتابوں کے حساب سے، کتابوں کے بکس، اکاؤنٹس بکس کے حساب سے لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں نہیں لاکھوں کے مالک ہیں. ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مشکلات میں آ جاتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں، کاروبار شروع کریں تو کون سا کاروبار شروع کریں، نوکری کا تجربہ نہیں تو نوکری کریں تو کون سی نوکری کریں، نوکری کرتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو طبیعت ناساز تھی، میں ملنے گیا، 1 کمرے کا فلیٹ، گرمی، 1 کمرے کا فلیٹ گرمی، اور اسی میں کچن، اسی میں واش روم، لاکھوں کا مالک. کیوں کہ بڑے بھائی وراثت نہیں دے رہے ہیں. تک اب میرے خیال میں اندازاً حضرت حیات تھے، اس کو بھی 8 سال ہو گئے. بڑے حضرت نے بھی ان کو سمجھایا بھائی کیس ویس ہم لوگ نہیں کرتے، جھوٹ بولنا پڑے گا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹے گواہ لاؤ گے، کم از کم 1 کروڑ کا کیس کرو گے تو کچھ ملیں گے پیسے. یہ تو 1 کروڑ آپ کے نکلتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو. حدیث پاک اگر سنیے گا، اگر ضروری ہے، اگر ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتے. اگر مچھر کا پر کتنا ہوا، اس کے اندر کتنا خزانے ہیں بھائی ساری دنیا کے. پیارے شیخ نے فرمایا آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے مچھر کے پر میں؟ حضرت نقطہ بھی نہیں بنتا. فرمایا مچھر کے پر کو مارو، بھائی آپس میں لڑیں گے نہیں، اور ڈنڈا مار کے خون کو الگ نہیں کر سکتے. اس سے بھی پہلے سے یہ تکلیف میں ہے. اس کو سفارشیں رشتہ داروں سے، بڑوں نے سفارشیں جب ہوئیں گے تو دیں گے. جب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا نا، اس بھائی پر قرضہ ہو گیا سب کا. قرضہ نہیں ادا کرے گا، جائیداد بیچ کر، گھر بیچ کر، چھوٹا گھر نہیں لے گا. یہ اتنا تکلیف، ایک آدمی اس لیے بتا رہا ہوں. اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ غربا، حیات المسلمین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غربا جو ہے مالداروں کے لیے اللہ سے عرض کریں گے کہ ان کی وجہ سے مشکلات آئیں. میں تو مفہوم عرض کر رہا ہوں. حج کر کے آ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہر سال، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے. بہنوں کے پاس بیٹھیں گے، کہیں گے ارے بھائی وہ کیا ہوا اس کو؟ کہا بھائی کیا کریں، گریبان پکڑ لیا اس نے کہ اب یہ بھی 10 لاکھ نکالو. خیریت؟ ارے بھائی گھاٹے پر گھاٹا. اب یہ بہن کے سامنے رو رہے ہیں. بہن کہتی ہے اچھا بھائی اب میرے حصے کو چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا. فتویٰ لے لیں، اس طرح معاف نہیں ہوتا، پہلے اس کے ہاتھ میں رقم رکھنی پڑے گی. پیارے شیخ فرماتے ہیں بھائی بڑا مثل والد کے، حدیث پاک ہے، جتنا اس کا نکلتا ہے وہ بھی دو اور 1 لاکھ روپے ہدیہ بھی دو. میری بہن بابا اللہ کے پاس گئے، میں انشاءاللہ زندہ ہوں ابھی، جب حکم ہو میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تب آپ میری بیٹی ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں بہن پیسوں کا نام نہیں لینا، شادیاں کرا دوں گا، 2 آم کی پیٹیاں سال میں بھجوا دوں گا، کیک بھجوا دوں گا، باقی یہ پیسوں کی بات نہیں کرنا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں بیٹی بول بھی نہیں سکتی. بائیکاٹ، تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، ختم، چھٹی. ابھی میں نے بتایا تھا، کاش کہ میں سوچوں پہلے، ویسے دل چاہتا ہے وہ فتویٰ میں دکھاؤں جس میں وراثت چلتی بھی آ رہی تھی، پہلے نہیں، حضرت والا سے تعلق کے بعد. تو گاؤں میں 3 بھائیوں کا گھر تھا، تو انہوں نے حضرت سے نہیں پوچھا، میں کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ ہمارے دادا پردادا کی نشانی ہے، ہم بھائیوں کی نشانی ہے، اس کو بیچیں گے نہیں. ہم کہا ٹھیک ہے نہیں بیچتے. اب گاؤں میں مٹی ریگستان کے اندر گھر، بہت بڑا گھر، لیکن کتنے کا بھائی؟ زمین کتنے کی؟ اب تو کوئلہ نکلا ہے، اس کے بعد تو پھر بات نہیں کرنا کوئی بھی بھائی.
اچھا اس خاندان میں ایک صاحب کو یہ دل میں خیال آیا بار بار سننے سے کہ وہ گھر تو وارثوں کا ہے نا، وہ تو تینوں چلے گئے، گھر تو وارثوں کا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پتہ کرایا اور پھر ان کے دل میں خیال ہے کہ تیل نکلا ہے، لگتا ہے کہ وہ یہ دام بھی بڑھ جائیں گے. اب جب وہ کتنے عرصے کے بعد گاؤں گئے تو انہوں نے بتایا دام تو بہت چڑھ گئے بھائی، اب تو سب الرٹ ہو گئے، دام چڑھ گئے بھائی، ہے جی. کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. وہ کھنڈر ہے گھر، کھنڈر کے بھی خریدار ہو گئے بھائی. میں نے کہا بھائی آپ مجھے بیچ دو، میں اس پر 15 منزلہ بلڈنگ بنواؤں گا اور نیچے KFC، اوپر پیزا، اور پھر یہ سب گاؤں والے سب آئیں گے کھانے کے لیے. بہرحال ایک دن تو ضروری ہے کہ قیمت بڑھ گئی ہے. میرے جاننے والے ہیں، خون کا تعلق ہے، ان کے گھر تک مارکیٹ آ گئی ہے، بس یہاں کی مارکیٹ رک گئی ہے. انہوں نے فتویٰ جمع کرا دیا، استفتاء جمع کرا دیا. ٹھیک ہے جی. 1.5 سال لگا. اب بات ہے 80 برس 70 برس پہلے کی. 1.5 سال لگا. اس کے بعد مفتی زاہد صاحب جو ہیں ہمارے مفتی، ذرا سی ایک غلطی ہوئی، پھر دوبارہ محنت کرنی پڑی. یہ فتویٰ یہاں سے لے کر، اس جگہ سے لے کر وہ دوسرے پلر سے آگے تک کا فتویٰ ہے. پتہ نہیں آپ کے اس پہ دستخط ہے یا نہیں ہے نا؟ دیکھو ماشاءاللہ پکڑا گیا نا مفتی صاحب. میرے خلیفہ ہیں، ان کی بھی دستخط ہے اس فتوے پر. کہ مجھے چھوڑو، آپ ان سے پوچھو ان کو محنت کتنی کرنی پڑی. 1.5 سال کی بجائے 2 سال لگ گئے. کوئی پیسہ لیا فوٹو اسٹیٹ کا، کنسلٹنسی فرم کا پیسہ لیا، اللہ کے لیے رات دن ساری اسٹیشنری وغیرہ سب خرچہ دارالفتاء کا. مفتی محمد نعیم صاحب رات دن پریشان، سب میٹنگیں ہو رہی ہیں بار بار. اب جب فتویٰ آیا تو پتا چلا کہ 44 لوگ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، پھر ان کے بچے اور 100. اب ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے. اب پھر ان کا وہ اب تو آسان ہے ظاہری بات ہے کیلکولیٹ کرنا. 148 یا کتنوں کو وراثت دینی ہوگی. اس میں سے بہت سے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے، کون سے شہر میں رہ رہے ہیں. اور ان کا انتقال، ان کے بچے 4 ہیں، وہ کہاں کا ہے. کسی کے ذمہ 200 روپے کسی کی جگہ 800 روپے. اور یہ جو سمجھ رہے تھے ہم 3 بھائیوں کے بچے ہیں، ہم لوگوں کو 2-2 لاکھ تو مل ہی جائیں گے. کیا ہے ٹھیک ہے رقم تھوڑی زیادہ ہے لیکن سب کو بھی پہنچانا ہے نا. اب ٹھنڈے پڑ گئے، اب کوئلہ وہ سب بھول گئے. ان کے بیچاروں کی محنت بھی پتہ نہیں کیسی. تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے تھے یہاں رائیونڈ کے، آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا احسان عظیم ہے. حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لاتے ہیں، اور بھی یہاں کے 2-3 بزرگ احسان فرماتے ہیں. ان کے لیے دعا گو ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے. یہ ایسا احسان فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. تو وہ جو ساتھی ہیں نا ان بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں جو آگے بڑھے تھے. اب مفتی نعیم صاحب نے ان کو دیکھا، پکڑ لیا جاتے ہوئے. کہا دیکھو آپ اٹھے تھے نا، آپ کو ایک بات یاد رکھنا، اس فتوے پر عمل کرو گے نا، یقین کرنا دین زندہ ہوگا. اتنے لوگوں میں صرف دین نہیں پھیلے گا، 140 میں ان کے بچوں تک بات جائے گی. جو وراثت نہیں دے رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے جھٹکا لگے کہ ہم وراثت نہیں دے رہے ہیں، یہ دیکھو کیا معاملہ ہے. یہ مت سوچو کہ 100-200 وغیرہ جیسے بھی ہو. میں نے ان کو پکڑ لیا، رشتے دار ہیں. میں نے کہا دیکھو مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں. پھر ہم تھوڑا آگے بڑھے، حضرات بیٹھ گئے گاڑی میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی جو آپ نے اتنی اونچی چھلانگ لگائی ہے نا کئی کروڑ روپے کی، تو یہاں پلازا نہیں بنے گا. بنا بھی تو 500 سال کے بعد بنے گا. ہاں جان چھوڑاؤ بھائی. اتنا ایک آدمی کا آپ جب ایک مارکیٹ ویلیو ہے 50 لاکھ کی، آپ کو لوگ 5 کروڑ روپے، آپ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ. وہ کتنی ڈیمانڈ بتائے گا؟ یہ دین ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دین ہے. بھائی 50 لاکھ ہے، آپ چلو 60 لاکھ بول دو. کہا اچھا ماشاءاللہ. اب تو ایسے لگے ہیں پیچھے کاغذات صحیح کرانا وغیرہ، پیسے بھی کم کر دیے. یہ اس لیے دین ہے. یہ جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کس منہ سے ہم کھاتے ہیں کھانا؟ رضا کو ناراض کر کے سحری کرنا ہے. معافی تو مانگنے میں دیر کتنی لگتی ہے بھائی. اچھا دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ اس وراثت کی بھی بتا دوں. وہ پیسہ پھر خرچہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے آہوں سے. اب اس کے ذمے تو پیسہ لگا ہوا ہے نا یہ، اور اس سے جائیداد بھی بنا لی ہے. اب خدا نخواستہ انتقال ہو گیا، اب کون دے گا؟ اس میں سے خدا نخواستہ بھائی بہن کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، یتیموں کا مال بھی مارنا شروع کر دیا. اس کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ٹھیک جی. مال وہ برا ہے جو گناہوں کے ساتھ، اور یہ جیسے عرض کیا حرام وراثت نہ دینا،
یہ مال کام نہیں آئے گا. دھوکہ، رشوت، ملاوٹ، ایک سیمپل دکھا کر دوسری ڈلیوری دے دینا. لال مرچیں چھوٹی والی مہنگی ہیں، اس کو جب اسپائسز فیکٹری میں اتارا جائے، اس کو بوری کو خالی کیا جائے تو 3 اینٹیں چلی آ رہی ہیں لال رنگ کی. پتا چلا جناب 5 کلو کی دھوکہ دے دیا، اتنے مہنگے مرچیں. اب اس کو کہا جا رہا ہے بھائی زیادہ مولوی مت بن. یہ جملہ بڑا تھرڈ کلاس ہے. جو نیکی کی طرف بولے اس کو بولے مولوی مت بن. مولوی کا مطلب کیا ہے آپ بتاؤ؟ لکھنوی کا مطلب؟ ہاں، حیدرآبادی، لاہوری، مولوی، مولا والا.